हालेलुया। हम मत्ती की इंजील में आएंगे। खुदावंद के कलाम में हम मत्ती की इंजील के 7वें बाब में हम 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ते हैं जी? बारी बारी ऑन कर दिया। हालेलुया। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, और ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। हम थोड़ी सी आगे वाली आयत भी पढ़ लेंगे। जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। आइए थोड़ी देर आपके बात करें। कोई भाई दुआ में रहनुमाई करें। मैं चाहूँगा कि फ़ोन जो है, माइक जो है वो भाई को दे दें। भाई का सीट। हालेलुया। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि पाक खुदा तूने हमें एक बार फिर ये चांस दिया, ये मौका दिया कि हम सब बड़े बोझ लेकर तेरे सामने आएं और अपने आप को खाली करें, और तू हमें अपने रूह कुद्स से पाक रूह से भरे, क्योंकि यही कानून है कि हम अपने आप को खाली करें। हालेलुया। और पाक खुदा, बड़े खूबसूरती से तेरे खादम, तेरे बंदा, हमारे बुजुर्ग भाई ने तेरी मर्ज़ी के ऐन मुवाफिक कलाम किया कि खुदावंद प्रस्तीश के दौरान भी हमने अपने आप को खाली किया। और पाक खुदा, जो बाकी मांदा इबादत है जिसमें खुदावंद तेरे कलाम में से शेयर किया गया, और जिसकी खुदावंद तोसी अभी तेरा बंदा तशरीह तेरा बंदा अभी करने को है, उसके लिए खुदावंद ने एक एक बहन, भाई, बेटे, बेटी को और खुद को
تیرے سامنے لاتا ہوں خدا باپ بڑی روح اور سچائی سے خداوند ہمیں خداوند حلیم اور فوتن کر تاکہ تیرے کلام کو رسیو کر سکیں. Yes. اے پاک خدا ایسا کرنے میں ہماری مدد کرنا, اور خداوند جب ہم یہاں سے جائیں تو اس کلام کو خداوند تر و تازہ رکھیں, کبھی مرجھانے نہ دیں. ایمان رکھتے ہیں تو بھی یہی چاہتا ہے. یسوع کے نام سے مانگتے پا لیتے ہیں, آمین. آمین. سارے ایک دفعہ میری طرف ایک اپنا ہاتھ رکھیں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے خداوند کے روح کی ضرورت ہے کہ کلام صحیح بیان ہو سکے. ہم میں کمیاں ہوتی ہیں, ہمارے سامنے رکاوٹیں ہوتی ہیں, ہمارے اندر باہر چاروں طرف بری ایسی ناپاک روحیں ہیں جو کلام کو آپ تک پہنچنے سے روکتی ہیں. یس خدا مجھے خالی ہونے کا فضل دے. خداوند جہاں جہاں میری وہ ریچ ہے جہاں پر ابلیس اپنی بری روحوں کے ذریعے سے میرے خیال, میری سوچ, میری زبان, میرا دل, میرے اعضاء, میرا بدن, میری سب چیزیں جو میرے پاس ہیں, جو میرے ارد گرد ہیں, ان پر کنٹرول کر کے خداوند اپنی تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے. یسوع کے نام سے دور ہو جائے اور تیرا کلام سب کے دلوں میں پہنچ جائے اور سب خداوند تیرے روح کی آواز کو سن سکے. ان کے دلوں سے بھی, ان کی زندگیوں سے بھی اپنی اس کا ہر ایک ہیلا بہانہ تاثیر دور ہو جائے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین. ہاللویا. ایک دفعہ تالیاں خداوند کے لیے. ہم ایکچولی تالیاں بجا کے کیا کرتے ہیں بھلا؟ ہم اصل میں اپنے اندر کو فری کر لیں. ہم اپنے اندر ویلکم کرتے ہیں خداوند کو. بہن آپ کا نام؟ نائلہ ہماری بہن ہمارے ساتھ آئی ہیں, پہلی دفعہ ہے نا, اور یہ ہماری خاص دعوت پہ آئی ہے. تالیاں ہیں ہماری بہن کے لیے. بہت اچھا لگا. مجھے یقین ہے کہ آپ خداوند کے روح کی تازہ برکت کو حاصل کر رہے ہیں. پاک روح آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. آپ کی برکتیں ہم پاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, چلیں آئیے ہم خداوند کے روح کی طرف آتے ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے کیا سیکھا تھا, کسی کو پتہ ہے؟ خداوند کے گھر کو آزاد اور آباد. ہاں, خداوند کے گھر کو آزاد اور آباد. خداوند کے گھر کو آزاد اور آباد. خداوند کے گھر کو آزاد اور آباد. میں ایک بات بھی سیکھی تھی, زبردست. ٹھیک ہے, تو آج ہم آگے چلیں گے. ہم نے سیکھا کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے. ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹانوں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور برا درخت برا پھل لاتا. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا, نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. اور پھر ہم نے سیکھا جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس وقت بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے.
اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے دور چلے جاؤ۔ دو باتیں ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ ایک پہلی بات ہے جو 15ویں آیت میں، وہ کیا ہے؟ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ کیا کرنا ہوگا؟ جب ہمیں خبردار ہونا ہے جھوٹے نبیوں سے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کریں ان کے لیے؟ سوچیں۔ دعا اور کنارہ، شاید دعا بھی کرنی چاہیے اور کنارہ بھی کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا، دو باتیں بھائی نے کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی شریک ہیں، اپنے مائنڈ کے ساتھ، دل کے ساتھ شریک ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اور دوسری بات کنارہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات دعا کرنی چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ خدا ان کے دل کو بھی بدلے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کنارہ۔ اور کوئی آپ بتائیں، اس کو آگے لے کے چلیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو دعا ہے، زبردست بات، زبردست بات، دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کیا، کنارہ کرنا چاہیے۔ ہے یہ زبردست بات، اس کے لیے آگے بڑھیں گے۔ کوئی اور بات کیا کرنی چاہیے؟ یہاں ہم نے پڑھا کیا؟ کیا پڑھا ہم نے؟ خبردار ہونا ہے۔ یہ نہیں ہم سمجھ سکتے کہ کیا کرنا ہے؟ الرٹ ہونا ہے، خبردار ہونا ہے۔ کیا ہوں گے جب خبردار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم خبردار ہو جائیں گے، خبردار کا کیا مطلب ہے جی؟ الرٹ، جاگتے رہنا، الرٹ ہو جانا، جاگ جانا، ہوشیار ہو جانا، کان کھڑے کر لینا، معلوم کر لینا، محسوس کر لینا، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لینا۔ خبردار ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے اس کے بہکاوے میں، جھوٹے نبیوں کے بہکاوے میں خود ان کے ساتھ ملوث نہ ہو جانا، اپنے آپ کو خداوند کے پاس لے آنا، پاک روح کے ساتھ رفاقت میں، شراکت میں گہرا ہو جانا، تاکہ جھوٹے نبیوں کا، جھوٹے استادوں کا جو اثر ہے، جو برباد کرنے والا ہے، وہ آپ کے اوپر کارگر نہ ہو سکے۔ خداوند کے کلام کی طرف اور زیادہ متوجہ ہونا۔ آج کل ہمارے اس برے دور کا برا نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹے نبیوں کو، جھوٹے استادوں کو کھلے عام برباد کرنے کی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس کلام نہیں ہے، لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہے، لوگ خبردار نہیں ہیں، لوگ ہوش میں نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، وہ اس کو پہچانتے نہیں۔ نمبر 2، اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ تو واقعی ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو فریبی ہے، یہ تو لالچی ہے، یہ مکار ہے، تو پھر کوئی یہ معلوم نہیں اب کرنا کیا۔ اور آگے بھی تو چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل گیا، آپ کا ساتھی، آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کے ساتھ رہنے والا اور سٹیج پہ آنے والا اور ایک مقام رکھنے والا، ایک عزت دار جگہ رکھنے والا وہی جھوٹا نبی ہے، جھوٹا استاد ہے، لوگوں کو برباد کر رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مشکل کام ہے اس بات کو سوچنا، بہت مشکل ہے۔ آپ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو مناسب ہے
وہ نہ کریں اور آپ جو غیر مناسب ہے وہ کرنا شروع کر دیں. اور جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد کیا کریں گے؟ جب آپ ایکسپوز ہو جائیں گے تو پھر وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. وہ کہیں گے اچھا سانوں بھی پتہ لگ گیا کہ تو ساڈے خلاف ہے, اسی بھی تیرا تختہ پھٹے چک دینے تیرے. جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد کیا کرتے ہیں؟ پھٹے چک دینے. پھر وہ اپنی آئی تے سٹرونگلی آ جاتے ہیں, کھڑے ہو. کیا سیکھتے ہیں ہم؟ جھوٹے نبیوں جھوٹے استادوں سے ہوشیار رہنا ہے, خبردار رہنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ ایک بات کہی بھائی نے, دعا کرنی ہے. دوسری بات میں نے کیا کہی؟ الرٹ ہونا ہے. تیسری بات خدا کے کلام کے اندر چلے جانا, خدا ان کا فضل لینا ہے, پاک روح کی مدد لینی ہے. کیونکہ پاک روح وہ کام کرے گا جو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ بھی جسم ہیں. جس طرح دوسرا جسم رکھتا ہے آپ بھی جسم رکھتا ہے. جس طرح وہ جسم کے قبضے میں آ کے اور جھوٹے نبی جھوٹے استاد بنے ہیں, اور آپ بھی کوئی جھوٹی تاثیر لے کے کوئی برا کام کر سکتے ہیں. سو کیا کرنا ہے؟ خدا مند یسوع کے پاس خدا کے کلام سے سمجھیں, صبر کے ساتھ خدا کے روح کے ساتھ اس مقام تک چلنا ہے جہاں پہ کیا ہو جائے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ چھوٹے نبیوں چھوٹے استادوں کے بارے میں ان کے نجات کے طالب ہونا ہے, وہ آزاد ہو جائیں, بجائے اس کے کہ وہ ان کو نکال دیا جائے. حسیب صاحب, بجائے اس کے کہ ان سے کنارہ کیا جائے, ان کے لیے دعا میں رفاقت میں خدا کے روح کو لانا ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, چھوٹا ہونا ہے, حلیم ہونا ہے, خالی ہونا ہے. کہ پاک روح جو روکا جا رہا ہے, پاک روح جس کو قبول نہیں کیا جا رہا, پاک روح جس کا مقابلہ ہو رہا ہے, خداوند جس کو چھوڑا جا رہا ہے, جس کو بے عزت کیا جا رہا ہے, جس کو بجھایا جا رہا ہے, جس کو انکار کیا جا رہا ہے, وہ راستہ بنائے, اپنی آگ کے شعلے ڈالے, اور خداوند کا بندہ اور خداوند کی بندی کیا ہو جائے؟ بحال ہو جائے. خداوند کا نبی بحال ہو جائے, خداوند کا استاد بحال ہو جائے. ہلیلویا. اگر اس طور سے کلیسیوں میں چھوٹے نبیوں کے بارے میں مناسب رویہ کلیسیا کے اندر آ جائے گا تو جھوٹے نبی کی روح چلی جائے گی اور وہ جھوٹا نبی سچا نبی بن جائے گا. آمین. چھوٹا استاد سچا استاد, وہ چلاکی کی روح, وہ مکر کی روح, وہ ریاکاری کی روح, وہ بدی کی روح, وہ خراب روح جس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے وہ چلی جائے گی اور خداوند کا کرانا پاک ہو جائے گا. ہلیلویا. کس کو سمجھ آئے گا؟ تالیاں بجانے خداوند. یہ ایک روح ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, جس کے اندر نبی چھوٹے نبی کی روح آ گئی ہے, اس کو ہم نے گرانا نہیں ہے, ہم نے اس کو نکالنا نہیں ہے, ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بھائی افضل؟ جی رائے راست پر لے کر آنا, اس کو بچانا ہے. اگر ہم کھوئی ہوئی بھیڑ کو بچانا چاہتے ہیں تو کھوئے ہوئے نبی کو بھی بچانا ہے, کھوئے ہوئے استاد کو بھی بچانا ہے, کھوئے ہوئے چرواہے کو بھی بچانا ہے, کھوئے ہوئے مبشر کو بھی بچانا ہے, کھوئے ہوئے پرستار کو بھی بچانا ہے. کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مخالف کی پارٹی کو بڑھائیں, ہم اپنے مخالف کی پارٹی سے لوگوں کو جیت کر خدا کی پارٹی, خدا کی بات. میرے دل میں خدا یہ ڈال رہا ہے کہ کتنا برا ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم آپس میں ایسی کھینچا تانی میں پڑ جاتے ہیں جس میں جو استاد ہیں, جو چرواہے ہیں, جو نبی ہیں, جو اپنے آپ کو
रसूल कहते हैं वो खुद ही आपस में लड़ाई की रूह, झगड़े की रूह, इख्तलाफ की रूह, बदकिरदारी की रूह, एक दूसरे की टांगें खींचने की रूह में ऐसे फंसे होते हैं कि उस वक्त कलीसिया से खुदा का रूह रूठ जाता है, खुदा का रूह नाराज हो जाता है, खुदा का रूह नहीं होता। चर्च मौजूद होता है, परस्तार मौजूद होता है, खादम मौजूद होता है, बाकी नहीं। क्या करना चाहिए? दुआ करना चाहिए। दुआ करने का मतलब खाली होना चाहिए, खुदावंद के कदमों में बैठकर खुदावंद के रूह के तालिब होना चाहिए, भूखे प्यासे होना चाहिए। हम गीत गाएं, बड़ी प्रस्तुति करें, बड़ी तारीफ करें, लेकिन हमारा दिल खाली नहीं। अगर दिल खाली नहीं हुआ तो खुदा का रूह तो रंजीत है। हम ऐसे करें खुदा का रूह बड़ा खुश हो रहा है, हम तालियां बजा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम बड़े बड़े अच्छे गीत गा रहे हैं, बड़े मजे आए हैं। हमारा मजा करना और खुदा का रूह हमारे अंदर होना, उसका एंजॉय करना, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। हालेलुया। सो दूसरी बात यह है कि हमें गुनाहगारों से नफरत करनी, गुनाहगारों को छुड़ाने के लिए मोहब्बत करनी। खुदा ने गुनाहगारों से मोहब्बत की। होशियार रहने का मतलब ये नहीं कि लोगों को हलाक होने के लिए छोड़ दिया जाए। होशियार रहने से मुराद ये है कि जो भेड़, जो छोटी भेड़, जो कमजोर भेड़ या कोई बड़ी भेड़, वो अगर झाड़ियों में फंसी है तो उसको सजा के लिए वहां छोड़ ना दिया जाए, बल्कि उस भेड़ को छुड़ा के खुदा की खुशी में, खुदा की मामूली में शामिल किया जाए। अदालत का काम, सजा का काम, निकालने का काम, सजा देने का काम खुदा के पाकरू को छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। पाकरू को मौका देना चाहिए कि वो निकाले, पाकरू को मौका देना चाहिए कि वो अपना तरीका जारी करे, पाकरू को मौका देना चाहिए कि वो अपने जलाल के साथ काम करे। और पाकरू ऐसे खूबसूरत तरीके से, ऐसे बेहतरीन तरीके से काम करेगा जिसका मुझे और आपको अंदाजा भी नहीं। पर जब चीजें बदल जाएंगी, जब हालात तब्दील हो जाएंगे, खुदा का रूह नजर आएगा। जहां पे खुदा का रूह नहीं था वहां भी खुदा का रूह होगा। जहां पे खुदा के रूह की मुखालफत हो रही है वहां पे खुदा का रूह नजर आएगा। कहा जाएगा हालेलुया, खुदा मेरे झूठ की पैरवी ना करें, बदी की पैरवी ना करें। आप सबके सब उस्ताद होने के लिए, पर झूठे उस्ताद हैं। आप सबके सब नबी होने के लिए, पर झूठे नबी नहीं। ठीक है, तो खुदावंद का पाक रूह जब हमें पूरे तौर पर काम कर सकता है तो हम एक दूसरे के लिए मजबूती और खुदावंद के साथ बढ़ने का वसीला बनेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम दूसरों के लिए गिरने का, हलाक होने का वसीला बनेंगे, दूसरों के लिए इब्लीस के कब्जे में जाने का वसीला बन जाएंगे। क्योंकि इब्लीस तो हमारे इर्द गिर्द मौका ढूंढ रहा है। जरा सी दरार मिली, जरा सा रास्ता मिला, दिमाग में, सोचों में जरा सा रास्ता मिला तो वो दिलों में आके आपके अंदर सख्ती पैदा करेगा, बुराई पैदा करेगा, झगड़ा पैदा करेगा, लालच पैदा करेगा, खुदगर्जी पैदा करेगा, इख्तलाफ पैदा करेगा, बदी पैदा करेगा। तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप जो रूह कुदस का काम कर रहे हैं, आप ही शैतान का काम कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत कुछ बर्बाद हो रहा होगा। आप लोगों पर इल्जाम लगा रहे होंगे, आप लोगों को मुजरम ठहरा रहे होंगे और इब्लीस आपके अंदर काम कर रहा होगा। कभी कभी खात्मा में ऐसा है,
بلکہ اکثر زیادہ کلیسیاں جو خراب ہو رہی ہیں وہ خادماؤں کے سبب سے ہو رہی ہیں، کیونکہ خادم ہی نہیں کسی کو سکون میں خداوند کے پاس آنے دیتے، خادمہ ہی نہیں کسی کو روح کے ساتھ آگے بڑھنے دیتے، وہ ایسی تاثیروں میں خود گھرے ہوئے ہیں، ایسی حرکتوں میں، ایسی چیزوں میں جو ان کو دبائے ہوئے ہیں، ان کے دل کو، ان کے ذہن کو ان بری چیزوں میں الجھائے ہوئے ہیں، گرائے ہوئے ہیں، جن کے باعث روح کام نہیں کر سکتا۔ خادم تو ہے پر روح کام نہیں کر سکتا، خادمہ ہے روح کام نہیں کر سکتا، پرستار ہے روح کام نہیں کر سکتا، کلیسیا ہے روح کام نہیں کر سکتا۔ خداوند کام کرے گا، اور خداوند کہتا ہے کہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ یہ جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ یہ انجام ہے، اس سے بچنا، اس سے بچانا، کیونکہ یہ ماحول، یہ چیزیں اگر چلتی رہی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ خداوند کہتا ہے کہ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ ان کو یاد آئے گا ہم تو یہ کرتے رہے، ہم تو سٹیج پہ رہے، سٹیج تو ہمارا ہی ہوتا تھا، سٹیج پہ تو ہم کسی کو آنے نہیں دیتے۔ وہ کہیں گے کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا؟ تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ہم سے صاف کر دوں گا کہ میری کبھی واقفیت ہی نہیں ہوئی، میں دروازے پہ رہا، کھٹکھٹاتا رہا، تو نے کبھی دروازہ ہی نہیں کھولا، تو وہ کرتا رہا جو تجھے اچھا لگا، پر میرے ساتھ تیری واقفیت نہیں ہوئی۔ اے بدکارو میرے پاس سے چل جاؤ۔ جو کوئی روح، جو کوئی استاد، جو کوئی نبی اگر نہ ہی باز آئے، نہ ہی روکے، وہ اپنی چلاکی اور اپنی مکاری سے خدا کے کام کو، خدا کے گھر کو، خدا کے لوگوں کو، خدا کی کلیسیا کو، خدا کے پیاروں کو نقصان پہنچاتا جا رہا ہے، نقصان پہنچاتا جا رہا ہے، تو آخرکار وہ اس سزا میں چلا جائے گا کہ خدا سے ہمیشہ کی دوری، تاریکی اور عذاب میں، ہمیشہ عذاب میں رہنا، اور پھر اس کی کوئی رہائی نہیں۔ سو بہتر ہے کہ ہم خدا کی روح کو کام کرنے دیں اور اس کے ساتھ مل کر بچانے کا کام کریں، اور عدالت کا کام خدا ایک دن خود کرے گا۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ کوئی بھائی یا بہن دعا میں رہنمائی کرے۔ قدوس قدوس آسمانی باپ، تو لشکر خدا آسمان و زمین کا خالق و مالک خدا اے خدا تیری حضوری میں تیرے نام کو عزت و جلال دیتے خدا یہ لمحہ یہ پل یہ گھڑی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے خدا زندگی کے تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے آسمانی باپ، تو نے اپنے بندہ کے ذریعے آسمانی باپ ہم سے روبرو